ایک ایسا ملک جس کے ایک کونے پر دن کا اجالا ہو تو دوسرے سرے پر اندھیری رات، جہاں نئے سال کا جشن ایک بار نہیں پورے 11 بار منایا جاتا ہے۔ یہ کوئی فینٹیسی فلم نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جغرافیائی مانسٹر روس ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا وہ واحد ملک جس نے نصف صدی سے زائد عرصے سے سپر پاور امریکہ اور پورے مغرب کی نیندیں اڑا کر رکھی۔ ایک ایسا ملک جہاں -50 ڈگری کے خون جما دینے والی سردی میں بھی جنگی عزائم کبھی نہیں جمتے۔ آئیے جانتے ہیں آخر کیوں یہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی وہ طاقت ہے جسے دنیا نہیں نگل سکتی نہ اگل سکتی ہے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ایک ایسے ملک کا جہاں ایک ہی لمحے میں ایک شہر میں سورج طلوع ہو رہا ہے، جبکہ اسی ملک کے دوسرے کونے میں سورج غروب ہو چکا ہے۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے ملک روس کی روزمرہ کی حقیقت ہے۔ روس اتنا وسیع ملک ہے کہ 11 مختلف ٹائم زونز پر پھیلا ہوا ہے اور مغرب سے مشرق تک تقریباً 9000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔ جب روس کے مغربی شہر کالین گراڈ میں لوگ ابھی بیدار ہو کر صبح کی چائے بنا رہے ہوتے ہیں تو مشرقی علاقے کا مشرقہ میں لوگ پورا دن گزار کر رات کی نیند کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ محض ایک دلچسپ دعویٰ نہیں بلکہ کروڑوں روسیوں کی روزانہ کی زندگی ہے۔ روس کے پاس ایک ہی سرزمین پر سب سے زیادہ ٹائم زونز رکھنے کا عالمی اعزاز موجود ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک وقت کا فرق 10 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانے میں روس کا پورا ریلوے نظام صرف ماسکو ٹائم کے مطابق چلتا تھا۔ اس وجہ سے مشرقی علاقوں کا سفر کرنے والے مسافروں کو ہر اسٹیشن اور ہر شیڈول کا وقت ذہنی طور پر تبدیل کر کے سمجھنا پڑتا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات، روس میں نیا سال صرف ایک بار نہیں بلکہ 11 مرتبہ منایا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آدھی رات ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف بڑھتی ہے، ویسے ویسے پورا روس باری باری نئے سال کا استقبال کرتا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ روس کو دنیا کے نقشے پر ایک منفرد اور حیرت انگیز ملک بناتی ہے۔ روس رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو اپنے اندر بے شمار حیرت انگیز حقائق سموئے ہوئے ہے۔ روس میں طرز حکومت کی بات کی جائے تو یہاں نیم صدارتی نظام سیمی پریزیڈنشل سسٹم رائج ہے، جہاں صدر کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ روس کا کلچر، ادب، بیلے ڈانس اور فن تعمیر کا شاندار حسین امتزاج ہے، جہاں ماسکو کے ریڈ اسکوائر سے لے کر سینٹ پیٹر برگ کے عجائب گھروں تک تاریخ بکھری ہوئی ہے۔ یہاں کا موسم اپنی سخت ترین سردی کی وجہ سے مشہور ہے، خاص طور پر سائبیریا کے علاقوں میں درجہ حرارت -50 ڈگری سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، جبکہ روس میں موسم گرما مختصر اور معتدل ہوتا ہے۔ روسی خوراک میں گوشت، آلو اور سوپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جبکہ جن میں چقندر کا سوپ اور قیمے کے ڈپنگز پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تقریباً 14 کروڑ 60 لاکھ سے زائد کل آبادی والا یہ ملک اپنی سرکاری کرنسی کے طور پر روبل استعمال کرتا ہے۔ روس میں رائج قوانین میں قومی سلامتی اور عوامی نظم و ضبط پر سخت کنٹرول پایا جاتا ہے اور غیر قانونی اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے قوانین کافی سخت ہیں۔ دفاعی لحاظ سے روس دنیا کے سپر پاورز میں شامل ہے، جس کی ایکٹیو اور ریزرو فوج کل ملا کر تقریباً 20 سے 30 لاکھ اہلکاروں پر مشتمل ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے کا مالک ہے۔ معاشی میدان میں روس کی کل انڈسٹری کا زیادہ تر انحصار تیل، گیس، کانکنی اور بھاری مشینری پر ہے، جو اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ صنعتی مضبوطی کے ساتھ ساتھ روس کی زراعت کی پیداوار بھی بے پناہ ہے۔ یہ دنیا میں گندم برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ جو اور سورج مکھی کی پیداوار میں بھی اس کا شمار دنیا کے چوٹی کے ممالک میں ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر روس پر عالمی پابندیوں کی بات کی جائے تو روس پر گزشتہ کئی برسوں سے مختلف ممالک خصوصاً یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جاپان اور دیگر مغربی اتحادیوں نے سخت اقتصادی اور مالی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جن میں 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد نمایاں اضافہ ہوا۔ ان پابندیوں میں روسی بینکوں کو عالمی مالیاتی نظام سے محدود کرنا، جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کی برآمد پر پابندی، متعدد سرکاری و نجی کمپنیز کے اثاثے منجمد کرنا، تیل و گیس کی درآمد پر مختلف پابندیاں، فضائی حدود کی بندش اور سینکڑوں روسی شخصیات و اداروں پر سفری اور مالی پابندیاں شامل ہیں۔ اس کے باوجود روس نے توانائی کے برآمدات کا رخ ایشیائی منڈیوں خصوصاً چین اور بھارت کی جانب موڑ کر اپنی معیشت پر ان پابندیوں کے اثرات کو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی، غیر ملکی سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی پر ان پابندیوں کے منفی اثرات اب بھی نمایاں ہیں۔ اب اگر روس کی سب سے مشہور پرسنالٹی کی بات کی جائے تو وہ ہیں روس کے موجودہ صدر پیوٹن۔ ناظرین، روسی صدر ولادیمیر پوٹن پہلی بار 31 دسمبر 1999 کو قائم مقام صدر بنے، جب اس وقت کے صدر بورس جیلسن نے استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد پیوٹن نے 2000 کا صدارتی انتخاب جیت کر باقاعدہ طور پر اقتدار سنبھالا۔ اب تک پیوٹن 5 مرتبہ روس کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، جن کے صدارت کے ادوار 2000 سے 2004، 2004 سے 2008، 2012 سے 2018، 2018 سے 2024 اور 2024 سے 2030 تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اگرچہ 2008 سے 2012 کے دوران یمتری میدویف روس کے صدر رہے اور پیوٹن نے وزیراعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی، لیکن 1999 سے آج تک روسی سیاست میں سب سے بااثر اور طاقتور شخصیت ولادیمیر پوٹن ہی سمجھے جاتے ہیں۔ 1999 سے شروع ہونے والا سفر اب 2030 تک پہنچ چکا ہے۔ صدور بدلے، وزیر اعظم بدلے، لیکن روس کی کمان صرف ولادیمیر پوٹن کے ہی ہاتھ میں ہے۔ 5 بار صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر پوٹن نے یہ ثابت کر دیا کہ روس میں قانون بدل سکتا ہے، تاریخ بدل سکتی ہے، لیکن اقتدار نہیں۔ 9000 کلومیٹر کا فاصلہ، جب ایک طرف لوگ صبح کی چائے پیتے ہیں تو دوسری طرف لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے روس، دنیا کا
के नक्शे पर फैला हुआ वो रकबा जो अकेला ही तकरीबन आधी दुनिया के बराबर है। लेकिन इसकी असल ताकत इसका जोग्राफिया नहीं बल्कि इसका दिफाई निजाम है जो दुनिया के सबसे बड़े एटमी हथियारों के जखीरे पर खड़ा है। जहाँ का कल्चर जितना खूबसूरत है वहाँ की सियासत उतनी ही बेरहम है। ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि एक ऐसी आलमी ताकत की है जो पाबंदियों के साए में भी सुपर पावर बनकर जीना जानती है। नाजरीन, रूस के इस दिलचस्प और खुफिया हक़ाइक़ पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा।